جو شارٹ ٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا شوکت، سب سے جو ہم امیجیٹ اگر ہم کہیں سے ریلیف مل سکتی ہے، کیونکہ دو ہی پرابلمز ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو ڈالر کا ہوتا ہے، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس سائیکل کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. کیونکہ جب آپ کا کرنسی گر رہی ہو تو جو باہر سے انویسٹر ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ڈالر میں ہی پیسے رکھے تو فائدہ ہے، وہ کیوں پاکستان میں اپنے ڈالر چینج کر کے انویسٹ کرے. اور اپنے بھی لوگ، ہمارے بھی لوگ آج جو حالات ہیں پاکستان کے، سارا پاکستان کے اندر بھی انویسٹر وہ ڈالر ہی لے کے بیٹھ جائے. وہ کیوں انویسٹ کرے جب اسے پتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کرنسی کتنی تیزی سے گرے گی. سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے روپے کو کیسے مضبوط کر سکتے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر انکم بڑھا سکتی، اور وہ سب سے امپورٹنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو ہم کیسے پاکستان کے اندر انویسٹ کروا سکتے. ہم نے ریمیٹنسز تو اس نے ہمیں ٹرسٹ کیا، ریکارڈ ہم نے اٹھا دی. روشن ڈیجیٹل بائی دا وے 1.5 سال کے اندر تقریباً 5.5 ارب ڈالر آ گیا تھا، اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، یعنی تیزی سے گرو کر رہا تھا. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں انویسٹ کروانے کے لیے. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے. ایک یہ سندھ گورنمنٹ نے سکیٹل کر دیا بنڈل آئیلینڈ کا، بلینز آف ڈالرز، 5-6 بلین ڈالر تو ایک وقت ہی کمٹ ہو گئے تھے باہر سے، بڑے کنسورشنز تھے. اور پھر یہ راوی سٹی